اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا۔ مجھے سامعین اسلامک ورلڈ 76 کی طرف سے تمام سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار پھر آپ سب کی خدمت میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کی بھلائیوں کی کوشش میں کوشاں اسلامک ورلڈ 76 آپ سب کے لیے دعا کی قبولیت کے اوقات کے ساتھ حاضر ہوا ہے، جس میں آپ کا اپنا چینل آپ کے لیے نہایت ہی زبردست ویڈیو لے کر آیا۔ اس سے پہلے گزارش کرتی چلوں کہ اگر چینل پر نہیں ہوئے اس کو سبسکرائب کریں، پریس دا بیل آئیکن، تاکہ ہر آنے والی اسلامک ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ مجھے سامعین آج آپ کو بتایا جائے گا کہ وہ کون سی ایسی گھڑیاں ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالی ہماری دعاؤں کو قبول کرتے ہیں اور ہماری دعاؤں پر قبولیت کی مہر لگتی ہے۔ کون سے ایسے لمحات ہیں جو رب کو بہت پسند ہیں، جس میں وہ مانگی گئی اپنے بندے کی ہر دعا کو قبول کرتا ہے۔ آتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ تو معزز سامعین آپ کوشش کریں کہ جب آپ کو سب سے زیادہ تکلیف پہنچے، آپ سب سے زیادہ دکھ میں ہو، سب سے زیادہ پریشانی میں ہو، اس وقت میں آپ جو دعا کریں گے اللہ تبارک و تعالی اس دعا کو قبول کریں گے۔ اس کے بعد بارش میں، جس وقت بارش ہو رہی ہے اس وقت بھی کہا گیا کہ جب دعا مانگی جائے تو رب اس پر قبولیت کی مہر لگاتا ہے۔ اگر دنوں کی بات کی جائے تو دنوں میں جمعہ کے دن کہا گیا کہ ایک ایسی گھڑی آتی ہے جس وقت آپ کے دل سے مانگی ہوئی وہ دعا فوراً قبول کیا جاتی ہے، یعنی کہ فوراً سے آپ کی دعا پر قبولیت کی مہر لگتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کسی خوشی میں بہت زیادہ آپ کو کوئی خوشی ملی تب بھی دعا کریں، آپ کو انشاءاللہ وہ دعا ضرور وہ رب پورا کرے گا۔ اس کے بعد فجر کی نماز دو سنتوں اور دو فرضوں کے درمیان جو بھی دعا کی جائے وہ رب لازمی قبول کرتا ہے۔ مجھے سامعین یہاں پر آپ کو دعا کے لیے یہ بتایا جائے کہ دعائیں، اب تھوڑا سا اس چیز پہ بھی بات کی جائے کہ دعا کیوں قبول نہیں کی جاتی، وہ کون سی ایسی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے دعا قبول نہیں کی جاتی۔ تو سب سے پہلے جھوٹ ایک ایسا گناہ جس کی وجہ سے کوئی دعا قبول نہیں کی جاتی اور قبولیت والے فرشتے ہم سے دور چلے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سے ایسے عمل جب اپنے رب کی بات پر عمل نہ ہو، اپنے رب کی بات کو نہ سنا جائے، اپنے مالک کی بات کو دیکھیں، دنیاوی طور پہ بھی اگر ہم کسی اپنے حکمران یا اپنے کسی مالک کی کوئی بات نہ سنیں تو ہمیں اس کی سزا ملتی ہے۔ بالکل اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ بھی جیسے دو جہانوں کے مالک، ہم سب کو پیدا کرنے والا خالق اور رازق، اگر ہم اس کی بات نہیں مانیں گے تو آپ سوچ سکتے ہیں، آپ بتا سکتے ہیں کہ دیکھیں وہ ہماری دعائیں کیسے قبول کریں گے، وہ ہماری باتوں کو کیسے قبول کریں، کیسے سنیں۔ اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم میری طرف ایک قدم آؤ، میں 70 قدم تمہاری طرف چل کر آؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس کے بعد اور کون سے ایسے لمحات جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دعاؤں پر قبولیت کی مہر لگاتے ہیں، ان میں یہ بھی کہ یتیم کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرنا، بیواؤں کے ساتھ صلہ رحمی کی وجہ سے بھی دعائیں قبول کی جاتی ہیں، اور سب سے بڑی بات جب والدین کی فرمانبرداری کی وجہ سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دعاؤں کو ضرور قبول کرتے ہیں، اور والدین کی دعا کو بھی رب سب سے پہلے قبول کرتا ہے۔ جس کے والدین اس سے راضی، وہ سمجھ لیں کہ اس کا رب بھی اس سے راضی ہے۔ پھر نبی کے منہ سے نکلی ہوئی ہر دعا اللہ تبارک و تعالیٰ پوری فرماتے ہیں۔ جو نبی نے دعا دی یا اپنی امتوں کے لیے کی، وہ بھی دعائیں اللہ تبارک و تعالیٰ لازمی قبول فرماتے ہیں۔ امید کرتی ہوں ناظرین آپ کو ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے اس کو لائک شیئر لازمی کیجئے گا، صدقہ جاریہ کی نیت سے، تاکہ ہر آنے والی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت مسلمہ تک ہمارا یہ پیغام پہنچ سکے اور اسلامک ورلڈ آپ کے لیے اسی طرح سے کوشاں رہے۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔